بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پیش خدمت ہے سورہ ملک کا ایک خاص وظیفہ ہر مصیبت، ہر پریشانی کے حل کے لیے۔ دوستو، بہت ساری صورتوں کے بہت سارے فضائل جو ہے ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر بیان کیے، آپ کے ساتھ شیئر کیے، ڈسکس کیے، اور ان کے وظائف بھی میں نے بتائے۔ سورہ ملک کے اوپر کل بیٹھے ہوئے کافی غور و خوض میں نے کیا۔ جب اس کو رات کو عشاء کے بعد تلاوت کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھا اور تفسیر کو پڑھا، تو میرے دل نے چاہا کہ آج میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک وظیفہ جو ہے وہ ضرور بتاؤں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہونے والے۔ نمبر ایک تو یہ کہ جو شخص، جو میرے بہن بھائی جو عشاء کے بعد سورہ ملک کا ایک ریگولر تلاوت کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے فیوز و برکات کیا ہیں، کہ مختلف احادیث میں، مختلف صحابہ کرام سے روایت احادیث کے اندر، مسلم شریف میں، بخاری میں یہ موجود ہے کہ اس سورت کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خاص طور پہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو قبر میں پڑھنے والے، اپنے قاری کی، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرائے گی، قبر کے عذاب سے بچائے گی، قبر میں روشنی کا باعث بنے گی۔ اور اسی طرح سے ہی حضرت انس کے ساتھ بھی ایک حدیث ان سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے قرآن پاک کی، جو بھی اس کو ڈیلی تلاوت کرے گا تو یہ اپنے قاری کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے نہ صرف قبر بلکہ آخرت تک ساتھ دے گی، اور اس کو بخشوا کر ہی رہے گی، اس کو جنت میں داخل کروا کے ہی رہے گی۔ مطلب یہ کہ جب عذاب کے فرشتے آئیں گے تو یہ ان سے بحث کرے گی کہ یہ اسے کچھ مت کہو، یہ میرا قاری ہے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ اس کا حکم ہے جس کا تم کلام ہو۔ تو وہ بولے گی رکو، ٹھہرو، پھر میں اللہ کے پاس جا کے اس کے لیے، پھر وہ اللہ سے پھر جا کے اس کی شفاعت کے لیے کرے گی، اور اس کے لیے جنت سے راحت کا سامان لے کے آئے گی، اور اس کے بعد اسے کہے گی گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اینڈ تک۔ یہ شفاعت کا ایک سلسلہ سورہ ملک کے پڑھنے والے کے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی آپ کو وظائف بتائے ہیں وہ سارے رزق کی تنگی، رزق کی جو خوشحالی، مطلب غربت کا خاتمہ، دولت، یہ سب کچھ ضروری ہے، میں مانتا ہوں، مگر اس دنیا کی حد تک۔ سورہ ملک کے وظیفے کا انتخاب اس لیے کیا میں نے کہ سورہ ملک پڑھنے والے پہ اس دنیا پہ تو جو اس کے مسائل حل ہوں گے سو ہوں گے، لیکن اس کی جب 7 دن کا ایک وظیفہ کرو گے آپ اور اس کی تلاوت کرو گے ڈیلی بیسس پہ، تو کئی لوگوں کو تو جن کا اچھا ذہن ہوتا ہے ان کو یاد ہو جاتی ہے زبانی، اور پھر جب یہ گو تھرو ہو جائے گی آپ کے، تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ عشاء کے بعد یہ تھوڑی سی تو آیتیں ہیں، 30 آیتیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دو گے، تو دنیا تو آپ کے مسائل حل ہو ہی جانے ہیں، آخرت میں یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ قبر کا ساتھی ہے جہاں پر کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا انسان کی، وہ آخری منزل اکیلے پن کا شکار ہے، اس میں انسان اکیلا ہوگا۔ تو ایسے میں کوئی ساتھی تو ہونا چاہیے، دنیا سے تو کوئی آپ کے ساتھ زندہ آدمی قبر میں جانے سے رہا، تو پھر آپ اپنے ساتھ روشنی کا سامان خود لے کر جائیے۔ کرنا صرف یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث موجود ہے کہ بھائی عشاء کے بعد سورہ ملک کی ایک بار تلاوت کر لیا کرو، قبر میں روشنی کا انتظام ہو جائے گا، آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا۔ تو بھائی، ایک تو یہ اس کے جو فضیلت اور فوائد جس پہ میں بات کرنا چاہتا کہ اب اس کو میں نے اسی لیے ہی اس وظیفے کا انتخاب کیا کہ آپ مجھ سے ڈیفرنٹ پریشانیاں جو ہے وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ ایک پریشانی ابھی ایک بھائی نے آج ڈسکس کی، اس نے کہا جی میں 40-50,000 کی جاب کرتا ہوں، میرا پورا نہیں پڑتا، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرے رزق میں مزید جو ہے وہ برکت ہو اور میں بہتر انداز میں اپنے گھر کو۔ اب ظاہر ہے جنون سی پرابلم ہے، آج کل گرمیاں ہیں، بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، اخراجات بڑھ گئے ہیں، سر پہ بقرعید کا خرچہ آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اب میں صرف آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کا حل بھی اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں اس پریشانی کے وقت میں، یا تو آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں
اور اپنے رازق سے مانگ لیں، یا پھر آپ در در پہ جھکنا شروع کر دیں۔ انسان کا کیا ہے، دے گا تو احسان ہوگا، نہیں ہوگا نہیں دے گا تو شرمندگی ہوگی، لیکن اللہ جو ہے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے ہاں رزق اور دوسرے معاملات کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، لیکن جب آپ سرنگو کرتے ہو اپنا اور اپنی عاجزی پیش کرتے ہو رب کی بارگاہ میں، تو رب آپ کے مسائل کو دوسرے اینگل سے 100% ٹھیک کر دیتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے میں آپ سے جو ایک اور بات ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس وظیفے پہ میں آتا ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک جو ہے اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک تو آپ عشاء کے بعد سونے سے پہلے کئی لوگوں کا دستور ہے نا، وہ ایک بار سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں حدیث کے مطابق، لیکن اس عمل کے لیے خاص طور پہ جو میں آپ کو بتانے، کوئی بھی پریشانی آپ کے دماغ میں ہے، خرچے سے تنگ ہے، قربانی سر پہ آئی ہوئے، یا انتظام نہیں ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ 7 دن کا عمل آپ نے یوں کر لینا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے باوضو حالت میں 11 بار پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار ہی سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ آدھے گھنٹے 35 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا آپ کو اس پہ، لیکن بہرحال کوشش کیجئے کہ تلاوت ذرا ٹھہر ٹھہر کے آرام سے اور خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، رب کے کلام کی کر رہے ہیں، اور اللہ سے ایک ریکویسٹ آپ ڈالنے جا رہے ہیں کہ یا رب العالمین میرے اس مسئلے کو حل فرما اپنے اس کلام کی برکت سے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو سورہ ملک کی پسند آئی اور آپ لوگوں نے اس کو اچھا رسپانس دیا، تو میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کو سورہ ملک کا عامل بننے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اس کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا، اور یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو شخص سورہ ملک کا عامل بن جاتا ہے نا، اس کو آخرت کو تو اس کا ہو گیا، آخرت میں تو سورہ ملک اس کا ساتھ نہیں چھوڑنے والی۔ اس دنیا کے اندر بھی وہ جس چیز کی صرف خواہش کرتا ہے نا، ابھی دعا نہیں کرتا، صرف خواہش کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے عامل ہونے کا یہ زبردست جو ہے اس کا ایڈوانٹیج ہے، اور اس کا میں عمل جو ہے وہ اس ویڈیو کے ریسپانس کے بعد آپ کے اگر اچھا ہوا تو پھر میں وہ بناؤں گا۔ چلیں، اب آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، 11 بار سورہ ملک پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیا، آپ کا عمل کمپلیٹ ہوا، آپ نے اپنے مسئلے کے لیے دعا کی، آپ نے 7 دن تک سیم اسی طرح سے چلتے جانا ہے اور یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن کا عمل ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 7 دن کے بعد آپ جس پریشانی کے لیے اس سورہ ملک کا جس پریشانی کے لیے بھی یہ وظیفہ کر رہے ہیں، وہ پریشانی راحت میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کی خواہش آپ کی جو ہے وہ بالکل پوری ہو جائے گی، 100% آپ مطمئن ہوں گے۔ اس کے بعد پھر میری دعا ہے آپ اللہ سے کہ جو بھی میرا دوست یا بھائی اس وظیفے کو کرے، یا رب العالمین اس کو سورہ ملک کا مستقل قاری بنا دینا، کہ وہ اس کو پڑھنے کی اس کو عادت لگ جائے اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ میرا یہ والا وظیفہ بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سورہ ملک کی تلاوت میرے دوست شروع کر دیں۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ سورہ بخشوانے کے لیے بحث تو فرشتوں سے اس کے لیے کرے گی نا جو گناہ گار ہوگا، جس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ جنتی آدمی کو تو فرشتے ویسے ہی بڑے احترام سے سب ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میری بات کو ذرا غور کیجئے گا، ہمارے اندر بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں، ہم کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورہ واقعی پڑھ لیں اپنی آخرت کے لیے؟ کچھ 10 منٹ 5 منٹ کا ٹائم تو نکال لیں اپنی آخرت کے لیے کہ یار میں نے جانا ہے تو اپنے ساتھ کوئی تو ایسی چیز لے کے جاؤں، کوئی سامان تو لے کے جاؤں، باقی تو میں کچھ نہیں کر پایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کو پڑھنے کا عادی بنائے۔ میں نے آج کوئی ادھر ادھر کی فضول بات نہیں کی جس سے میرے قارئین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ وظیفے کی بات ہی، تھوڑی سی فضیلت پہ بات کرنا ضروری تھا۔ پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ پہلے کی طرح کمنٹس پہ یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں بتانے کے لیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔